الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے متعلق بیچ میں بات کر رہے ہیں. حضرت آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ خلافت کا موضوع الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل بات کر لیں. ابھی فی الحال ہمارا موضوع جو چل رہا تھا حضرت والا وہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان ثابت. حضرت یہ موضوع چل رہا تھا. اس موضوع پر کافی گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو ابھی انشاءاللہ اطمینان اور شرح صدر ہوا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کامل درجے کے مؤمن اور یہ ہے کہ کامل مؤمنین، یہ آپ کو انشاءاللہ شرح صدر ہوا ہو. کیونکہ آیہ غار میں نے آپ کو پیش کیا، اس کا آپ کا رد نہ ہو سکا. پھر دوسرا دلیل میں نے استخلاف میں نے پیش کیا تھا، لیکن ایمان پر دلیل پیش کیا تھا. آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ میرے سے اس طرح. اور یہ تیسرے نمبر پر حضرت والا میرا جو دلیل ہے وہ آیت یہ بیعت رضوان والی آیت ہے. حضرت والا آیت کریم سے تو صاف ستھرا یہ وضاحت اور صراحت ہے آیت مبارکہ میں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کامل مؤمن. آیت میں تو صاف ستھرا یہی نظر آ رہا ہے. لیکن پتہ نہیں کہ حضرت آپ کہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا اور بات کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. آیت کریمہ کی جو ترکیب ہے حضرت، اس پہ بھی اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اس کے سوا اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کامل مؤمن. کیونکہ وہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، بیعت کیا جنہوں نے، تو ان میں سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سب سے اول میں تھے. اور انہی کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے. حضرت یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ پہلے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے قواعد پڑھے نہیں ہے، بس خالی آپ مطالعہ کرتے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اذ یبایعون کا ظرف ہے حضرت، اور مؤمنین اس کے لیے مظروف ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ظرف قید ہوتا ہے مظروف کے لیے. آپ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ مومنین کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو مخالص مومنین ہے، دوسرا وہ ہے جو منافقین. وہ اس آیت سے نہیں، یہاں آیت مبارکہ میں مومنین کی تقسیم دو قسموں کی طرف ہے. ایک الذین یبایعونک ہے، اور ایک وہ ہے جنہوں نے بیعت نہیں کیا ہے، یعنی جو موجود نہیں. دو قسم کے لوگ یہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے. کون سے مؤمنین سے؟ اذ یبایعونک ای الذین یبایعونک وقت البیعۃ. ان مؤمنین سے راضی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، تو بیعت کی وجہ سے اور بیعت کے وقت اللہ رب العالمین ان سے راضی. لہذا یہ آیت نص صریح ہے کہ جتنی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کیا تھا وہ سارے کے سارے کامل مؤمن ہیں، اور سب کے سب سے اللہ رب العالمین راضی. پتہ نہیں آپ کہاں سے پھر آیت میں فعلم ما فی قلوبہم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ان کے دلوں کا اخلاص معلوم تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان سب کے سب پر سکینہ نازل فرمایا. یہاں پر کوئی تفصیل نہیں، سب کے سب پر سکینہ نازل فرمایا. اور وہ سکینہ کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت والا ان کے پاس اسلحہ بھی کم، ان کے پاس لشکر بھی کم، لیکن باوجود اس کے سارے موت پر اور جہاد اور جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ ان کے سکینہ کا نتیجہ ہے. حضرت والا نے میرے اس آخری والی بات کو، سکینی والی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر نعوذ باللہ
اس کے بعد جو فتح قریب ہے غزوہ خیبر کا ان میں بھاگ چکے تھے، نعوذ باللہ من، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جب ہم اپنے لیے بھاگنے کو پسند نہیں کرتے تو ہم ایک ایسے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبین کے لیے کیسے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے مستدرک حاکم کی روایت پیش کی تھی، حضرت والا اس روایت کو میں نے 5 طریقوں سے رد کیا تھا۔ نمبر 1، حاکم شیعہ ہے، شیعہ کی روایت اس باب میں کہ ہاں اہل تشیع اور اہل سنت کا بات ہے، تو اہل سنت کے مخالف شیعہ کی روایت بالکل قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، یہ مستدرک کی جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نا کہ قرآن میں کہا ہے کہ نہیں بھاگے، یہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، یہ اس پر دلیل ہے نا کہ نہیں بھاگے۔ اب آپ ان میں تخصیص فرما رہے ہیں کہ بھائی اس سے اس خبر واحد کے ذریعے، اور خبر واحد ظنی ہے وہ قطعی ثبوت میں اس کے ذریعے تخصیص نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، حضرت والا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے نزدیک بھی یہ روایت کیا ہے، منقطع ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک صحابہ غیر عادل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اور آپ سے اس کو ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو صحابہ میں سے کسی نے بتایا ہوگا جو آپ کے نزدیک غیر عادل ہے، لہذا روایت آپ کے نزدیک بھی منقطع ہے۔ نمبر 4، حضرت آپ کو میں نے بتایا روایت کے اندر تصحیف ہے، کیونکہ ابو موسیٰ الحنفی جو ہے وہ نعیم ابن حکیم کے اساتذہ میں سے نہیں ہے۔ آپ کو میں نے یہ کیا نام ہے تہذیب الکمال سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے صرف 2 اساتذہ ہیں، ایک ابو مریم ہے اور ایک عبد الملک بن بشیر ہے، ایک ابو مریم ہے الثقفی، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ حضرت والا اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کیا حضرت، وہاں پر ابو مریم سے روایت کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے استاد ابو مریم، ٹھیک ہے حضرت۔ وہ روایت یہ تو تقریباً ٹائم چلا گیا اتنا جلدی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے، حدثنا عبید اللہ قال حدثنا نعیم بن حکیم عن ابی مریم عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت والا ابو مریم کون ہے اس کے متعلق میں آپ کو یہ تہذیب الکمال ہے حضرت، ٹھیک ہے، یہ تہذیب الکمال اس کا جلد نمبر 11 ہے، جلد نمبر 11، اس کا صفحہ نمبر 539 ہے حضرت۔ یہ ابو مریم الثقفی کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ کے۔ بہرحال یہ آپ کو اتنا دکھا دیا، یہاں پر آپ کو میرا ٹائم ختم ہونے والے، جلدی دکھاتا ہوں، پھر دوسرے میں تفصیلاً دکھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ابو مریم الثقفی راوی مجہول ہے، اس لیے یہ روایت بھی آپ کا قابل استدلال نہیں ہے۔ حضرت آپ نے دوسرا روایت پیش کیا تھا، حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا عبداللہ بن بکیر قال حدثنا حکیم بن جبیر، یہ جو روایت ہے حضرت یہ بازار کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عباد بن یعقوب یہ شیعہ ہے، یہ بھی تہذیب الکمال حضرت جلد نمبر 5، اس کا صفحہ نمبر 199-98 اس پر ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ اہل تشیع راوی ہے، اور پھر جو ہے اس مذہب کے اندر اپنے مذہب میں اس میں غلو بھی ہے، انتہائی غالب راوی ہے، اور اس کے یہ جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تفصیلی بات بتا دوں گا میں، اس کا روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ حضرت والا آپ کا تیسرا روایت تھا ابن عساکر کا روایت تھا، اس میں یہ روایت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو المساور الفضل بن مساور قال حدثنا عن میمون ابی عبداللہ، حضرت اس روایت میں میمون ابی عبداللہ ہے، یہ بھی تہذیب الکمال جلد نمبر 10 اور یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 232-33، اس پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو کروں گا میں، ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ روایت بھی آپ کا قابل استدلال نہیں ہے، حضرت آپ نے جو ان کے فرار پر جو روایات پیش کی تھی جتنے بھی سارے کے سارے میں نے رد کر دیا اجمالاً، پھر انشاءاللہ دوسرے اس میں دکھا دوں گا۔ آپ کے پاس ان کے فرار پر کوئی روایت آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ پر میرے 6 اعتراضات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے اعتراضات جب سب کے سب باطل ہیں اور جواب دینے کے ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری بات کی تحریف کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومن ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ راضی ہے ان مومنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کیا ہے، اور ان کی نشانی بھی بتا دیا، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے خود اسی سورہ میں خبر بھی دی کہ بعض لوگ اس کو نقد کریں گے، اور وہ جو نقد کریں گے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ جہنم جائیں گے۔ تو یہ آپ کا ادعا کہ جتنے لوگوں نے صرف مجرد بیعت، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے اور وہ مومن ہے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ آیا میں وہ ہمیں وہ نص دکھا دیں کہ آیا میں کہاں لکھا کہ جب سب لوگوں نے جنہوں نے بھی بیعت کو سب کے سب مومن، یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا، اللہ نے کہا ہے کہ مومنین جن کے حال دل کے حال اللہ جانتا ہے ان سے اللہ اور ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا، انہوں نے اگر بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اگر غیر مومن بیعت کرے، میں نہیں کہتا مومن کے 2 اقسام ہیں یہاں پر نہیں، غیر مومن اگر بیعت کیا ہے تو وہ وہی ہے جن جو بعد میں جا کے بیعت توڑ دیں گے، جن پہ سکینہ نازل نہیں ہے اور وہ جنگ خیبر سے بھاگ گئے
وہ واضح ہے. اب آپ اس حدیث پہ جب اشکال کرتے ہیں، دیکھیں اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، اور یہ جو آپ نے باتیں جو آپ نے اشکالات کی ہیں، یہ ان میں بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو رد کرنا. ان کے سب کا رد میرے پاس موجود ہے، ان سب کو رد کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور میں اس میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جب حاکم نے تصحیح کر دیا، آپ حاکم کو رد کرتے دیکھو شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھائی آپ کے سب، آپ اگر اس طرح اگر تشیع، آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی اگر آپ شیعوں کے احادیث رد کریں گے. یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ تالیف خطیب البغداد. یہاں پر علی ابن المدینی کا فرمان ہے، یہ جو احمد بن حنبل کا استاد ہے، لو ترکت اہل البصرة لحال القدر ولو ترکت اہل الکوفة لذلك الرأي يعني التشیع خربت الکتب. قوله خربت الکتب یعنی ذهب الحدیث. اگر ہم اس لیے لوگوں کے حدیث نہ لیں کہ یہ شیعہ تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. ملاحظہ فرمائیے شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول کتاب مکتبۃ المنار سن 1987 میں چھپی ہے، اس میں بھی یہی نقل کیا کہ یحییٰ بن معین نے کہا لو ترکت اہل الکوفہ للتشیع لخربت الکتب. اگر ہم کوفہ والوں کی حدیث اس لیے قبول نہ کریں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. میں آپ کے کتاب، میں آپ کے اکابر کی کتاب سے دکھا دوں، اسی کتاب کفایہ فی علم الروایہ خطیب بغداد کی جو کتاب ہے، صفحہ نمبر 131 میں یہاں پہ سمعت ابا عبداللہ محمد بن یعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعرانی فقال صدوق فی الروایہ. اس سے میں نے پوچھا کہ فضل کیسا آدمی ہے، اس نے کہا یہ صدوق فی الروایہ الا انه كان من الغالین فی التشیع، لیکن اس نے کہا یہ غالی آدمی ہے، یہ تشیع میں غلو کرتا ہے. قیل له فقد حدثت عنه في الصحیح، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کتاب صحیح میں اسے نقل کیا. فقال لان کتاب استاذی ملآن من حدیث الشیعہ یعنی مسلم بن حجاج. اس نے کہا کہ ہمارے استاد کی کتاب مسلم شیعوں کے حدیث سے بری پڑی ہیں، شیعوں کے احادیث سے بری پڑی ہیں. تو یہ آپ کے اساتین سب نے اعتراف کیا ہے کہ آپ لوگ شیعوں کے محتاج ہو، آپ کے پاس حدیث سنت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی ہے. لما ورد شعبہ البصرة قالوا له حدثنا عن اصحاب الثقات اصحابك. جب شعبہ بصرہ پہنچا تو اسے کہا کہ ثقات اصحاب سے حدیث نقل کرو. قال ان حدثتكم عن ثقات اصحابي فانما احدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة. اگر مجھ سے حدیث مانگتے ہو کہ ثقوں سے حدیث کروں تو میرے پاس صرف شیعوں کی حدیث ہے. ثقہ سے اگر نقل کریں گے تو صرف شیعہ ہی ہے. تو میرے محترم ناظرین، جب آپ کے اکابر نے اعتراف کیا کہ اگر آپ شیعوں کی حدیث چھوڑ دیں تو آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، تو یہ تشیع کوئی جرح ہے نہیں، کوئی جرح ہے نہیں. یہ بالکل ایک بات. دوسرے باتیں بھی ان سے میں ضائع نہیں کروں گا ابھی کہ آپ نے جب حاکم نے خود تصحیح کیا، جب ذہبی نے خود تصحیح کیا، وہ سب روات کی توثیق میں اور سند کے اتصال کی دلیل ہے. دو سے اور یہ سند کئی ایادین ان کی جو فرار ہے وہ تو کئی اسانید کے ساتھ وارد ہے. اب میں ایک مزید بتاؤں گا کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کی کیا نشانی؟ ان پہ سکینہ. مومن ہے، پہلا شرط ایک مومن ہے. مومن ایمان، جس کا ایمان نہیں ہے اس سے اللہ راضی ہے بھائی. جس کا ایمان نہیں ہے اس کا اللہ اس سے راضی. اللہ مسا جواب دے دینا نہیں ہے راضی. اللہ کافر سے راضی نہیں ہے، اللہ کافر سے راضی نہیں ہے، اللہ مومن سے راضی. پھر اس کے دل کا حال جانتا ہے، اس کو فتح قریب بھی دیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے قرآن مجید. یہاں پہ سورہ مبارکہ سبا فرمایا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا امتحان لے لیتے، پتہ چلے کس کا ایمان ہے اور کس کا کون شک میں. تو شک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا من قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نبوت کا انکار کیا تو کہا کہ ہم میں آپ کی دعوت میں شک ہے. تو کسی بھی نبی کی دعوت میں شک یہ مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان کر سکتا ہے انبیاء کی دعوت میں شک؟ جو ہمارے نبی میں شک کرے وہ مسلمان یا کافر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جو ہمارے پیغمبر کے باتوں میں، ان کی سنت، ان کی نبوت میں شک کرے وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مسلمان یا کسی نے کیا نہیں ہے. اگر کوئی شک نہیں کیا کسی نے، اگر کسی نے شک کیا تو مسلمان یا کافر ہے؟ کیا نہیں ہے کسی نے. اور بھائی اگر شک کرے مسلمان یا کافر ہے؟ کافر ہے مسلمان ہے. پھنس گیا نا، جواب نہیں دے گا. چلو میں جواب دیتا ہوں. یہ صحیح مسئلہ ہے بشرح النووی جلد اول چھاپ دار الفکر چھپی سن 2000 میں. مولوی صاحب جواب نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کی نبوت پہ شک کرے وہ مسلمان، اس کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کون شک کس کا؟ شک کرنے والا کون تھا؟ ابھی میری باری ہے. آپ نے جواب نہیں دیا نا. آپ کہہ دیتے اگر شک کرے کافر. آپ نے یہ نہیں بولا. واتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اجماع ہے، چاہے محدث ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے متکلم، ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادة. کہتا ہے کہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے، چاہے متکلم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مجتہد، سب کہ مسلمان وہی ہے جس کو اعتقاد ہے، یقین ہے
शहादतैन पे यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस यकीन के साथ शहादतैन पे इकरार भी करे। अगर इसमें से एक ही बात खत्म हो जाए तो वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। मसलन उसके दिल में यकीन नहीं, जबान से कह रहा है, मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। यानी यकीन का होना जरूरी है। अब आते हैं हुदैबिया में कि किसको शक था। मेरे मुहतरम, ये मुख्तलिफ असानीद के साथ साबित है कि किस शख्स को शक था। या अल-मुसन्नफ अल-अहादीथ वल आथार अल-जुज़ अल-खामिस, मुलाहिज़ा फरमाइए, अब्दुल रज़ाक मामर से, ज़ुहरी से, उरवा इब्न ज़ुबैर, बिस्वर इब्न मखरमा, अब मरवान इब्न अल-हकम से। अल्लाह अल्लाह, ये सनी हदीस बुखारी की हदीस है, बुखारी की सनद है, मुस्लिम की सनद है। बुखारी, मुस्लिम, अहमद इब्न हंबल सब मुहद्दिसीन इस सनद की, जो भी है सनद के ज़्यादा है उसकी तस्दीक करते हैं, ये रिवायत करते हैं। अच्छा, सफ़ा नंबर 329 में फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताब वल्लाहि मा शककतु मुंज़ अस्लमतु इल्ला यौमइज़, अल्लाह की कसम जब से मैं मुसलमान मुझे शक नहीं हुआ सिवाय उस दिन के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के साथ सुलह किया। तो इसका शक किस बात पे हुई है? जब इंसान को शक होता है ना कि आज अतवार है या जुम्मा, ये शक इस बात पे, ये तो कुफ्र की दलील नहीं है ना। लेकिन अगर शक इस बात पे हो जाए नबी की नबूवत पर, कुरान की सिद्क़ पर, नबी की रसालत पर, वो तो लाज़मी बात है, आदमी मुसलमान नहीं। ये तो कोई भी हो भाई, दुनिया का कितना बड़ा आदमी हो ना, वो नबी की नबूवत पे शक, वो मुसलमान नहीं। तो हम देखते हैं कि उमर साहब इकरार कर रहे हैं कि उसको शक है, लेकिन शक किस बात पर है? ये खुद इकरार कर रहा है, उसके अपने इकरार से देखे कि उसको इकरार किस बात कर रहा है। फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी के पास आया, मैंने कहा फ़क़ुल्तु अलस्ता नबी अल्लाह हक़्क़न, शक पता चला किस बात पे शक है उसको? कहते शक नहीं, शक है भाई। और शक की मौरिद भी उसने खुद एतराफ़ कर दिया अपनी ज़बान से। ओए पैगंबर, उसको कहता है मुझे उस दिन शक हुआ, शक हुआ। और शक किस बात हुआ जनाब खलीफा बता देना। वो शक खुद जवाब दे, पैगंबर से आके उसके सवाल जवाब दे। तो आप वाकई पैगंबर क्या है? पैगंबर है आप, वाकई अल्लाह ने आप ही को भेजा है। तो इसके सवाल बता रहा, पैगंबर ने कहा जी हाँ, अलस्ना अलल हक़, उसने पूछा क्या दीन हक़ है? वअदूना अलल बातिल क़ाल हक़। फिर उसने कहा फलिमा नुअति दनियत फी दीनिना, दनिया बोलते हैं किसको बोलते हैं? अल्लाह साहब बताओ, गठियापन को नहीं बोलता। गठिया आदमी दनी किसको बोलते हैं? गठिया नीचे पस्त को बोलते हैं गठिया, दनिया। तो ये दीन में ये गठियापन क्यों है? हमारी दीन में गठियापन क्यों? पैगंबर ने कहा कि ये बात न करो। कहा अवलस्त कुंत तुहद्दिथुना अन्ना सनअती अलबैत फनतूफ बि, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि हम अभी जा रहे हैं उम्रा बजा लाएंगे। उसके बाद पैगंबर ने इसको जवाब दे दिया, उससे भी तसल्ली नहीं हुआ। अबू बकर के पास आए, उससे भी यही बातें किया और अबू बकर से भी ये सवाल किए, पैगंबर नहीं है। फिर उमर खुद कहता फअमिलतु लिज़ालिका अमला, फिर मैंने उससे बड़ा तौबा किया, बड़े तौबे किए हैं उसके, ताकि उसका कफारा हो जाए। तो पता ये चला अजीजों कि जो मोमिन हुदैबिया में मोमिन थे, ये हो ही नहीं सकता कि उसके दिल में शक हो। फिर उस पर सकीना है। सकीना ये नहीं है कि आप नबी पे एतराज करें, वला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, ठीक है ना। वो मोमिन ही नहीं है जो नबी पे एतराज करें। और फिर अभी मैं मुझे 15 सेकंड दे दो। फिर वो जो उसने अगर सकीना होता इस पे, अगर सकीना इस पे होता तो इस तरह के सवाल ना करता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और शक ना होता इस पर। इसने खुद एतराफ कर दी कि भाई ये हुदैबिया के मकाम पे इसके दिल में ईमान नहीं था, क्योंकि इसके दिल में शक था। और सबका इजमा है जो शक करे नबी की नबूवत पे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात खत्म है, आप 1 मिनट ज्यादा ले लें, कोई मसला नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। हज़रत, एक बात यह है कि इश्कालात आपके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम एक इश्काल का जवाब देते हैं, आप उसके पीछे 2-3 और कर देते हैं। अगर आपको पता है एतराज़ात का जवाब फेम लेता है, वो इतना जल्दी हल नहीं होता है, क्योंकि मैं एक का जवाब देता हूँ, उसको समझाने पे मेरी कोशिश मेरा ये होता है कि आपके भी ज़हन में बात आ जाए, लेकिन आपके साथ सब जो सुनने वाले हैं बेचारे सब शुकूक शुबहात में पड़ गए हैं, तो मैं कहता हूँ उनकी भी बात समझ में आ जाए, तो इसलिए वो टाइम भी लेता है। हज़रत, बात यह है कि अभी पिछले इश्कालात और एतराज़ात के बाद सिर्फ किसी 1-2-10 मिनट के अंदर आपने 3 मजीद इश्कालात बना दिए, ठीक है। लेकिन एक वजाहती बात मैं करता हूँ, आप इसको बुरा नहीं मानना। आपके ऊपर हज़रत वाला मेरे 6 एतराज़ात, कितने? 6 एतराज़ात। हज़रत, आपने सहाबी के सोहबत के लिए ईमान का शर्त होना आपने साबित नहीं किया। आपने जो दलाइल बयान किए थे मैं रद्द कर चुका हूँ। हज़रत, आपने अबू जहल को सहाबी कहा है, आपने किताबों से साबित नहीं किया, कुरान हदीस से। हज़रत, आपने अबू जहल को सहाबी कहा था, हज़रत वाला मैंने आपको कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में उसे कत्ल किया, हालांकि वो अपने सहाबा को कत्ल नहीं करते, यहाँ तक कि मुनाफिकीन को भी कत्ल नहीं करते। हज़रत, आपने कहा था कि ला ताज़न किया, ये माफ़ात के माने में हमेशा आता है और ये उसके अलावा नहीं आ सकते। मैं आपको 3 आयत मुबारक दे चुका था, अब आपसे वो माफ़ात पर अमल नहीं हो सका। हज़रत वाला 5वां आप जो है एतराज़ था, आपने आयत इस्तिख़लाफ़ का मैंने आपको तरकीब करके तर्जमा किया था, आपने उस तरकीब करके तर्जमा नहीं कर सका। आपको ये 5 एतराज़ात पहले थे। 6वां एतराज़ हज़रत आपके ऊपर ये था, करीमा ये आयत बैअत रिज़वान वाली जो आयत
थे। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबियत उनके ईमान पर नसे हज़रत वाला, और आपने उनको तख़सीस किया, खास कर दिया उन दोनों को। किस चीज़ पर? मुस्तदरक की रिवायत पर, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत पर, और इसी तरीके से बज़्ज़ार की रिवायत पर और इब्न असाकिर की रिवायत पर। हज़रत वाला वो रिवायत आपका मैं रद्द कर चुका हूँ, वो रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील से रद्द कर चुका हूँ। आप कहते हैं हाकिम ने तस्दीक की है, तो क्या हुआ कि हाकिम ने तस्दीक की है? एक तो हाकिम का कोई किताब ही मोतबर नहीं है। फिर दूसरी बात ये हज़रत वाला या ज़हाबी ने उसके तस्दीक किया, मैंने आपको बोला ज़ाहिर रुवात के एतबार से किया है। उसने ज़ाहिर रुवात को देखकर मूसा अनफी वो कह रहे सिक़रा भी है सारे, तो इस वजह से उसने तस्दीक की है। हालांकि आपको बता दिए तस्दीक का वो कोई उसके पास कोई, अगर उसको मालूम होता कि रिवायत में तस्दीक है तो उसको सही नहीं कहता। हालांकि उसके असातिज़ा में से ये अबू मूसा अनफी नहीं है, ये चट्टा भी मैं रद्द कर चुका हूं, लिहाजा ये एतराज़ात आपके सर पर है। हज़रत वाला ये 7वां एतराज़ में आपके सर पे रख रहा हूँ। सही है, आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा हज़रत, और साथ में मेरा इश्काल भी। 5 एतराज़ किया है, 5वां एतराज़ का जिक्र नहीं किया। चट्टा ये है कि फरार पर आपके पास सबूत नहीं है हज़रत, 6 हो गया। चट्टा ये है कि फरार के पास आपके पास सबूत नहीं है। आपने जो रिवायत पेश की मैं रद्द कर चुका हूँ, आप कोई सही हदीस लेकर आओ, नहीं है, इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं ला सकोगे। ये बोल रहा हूँ आपको, जितने भी रिवायात है जितने भी, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मेरे पास उसके ऐसे इलाज है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो आपको मैंने बोला, ये 7वां एतराज़ अभी बन रहा है आपका। अपने इश्काल का जवाब भी सुन लीजिएगा, मैंने एक मरतबा इशारतन कर लिया हज़रत, लेकिन पता नहीं है आपने उसका। आप कह रहे हो कि मैंने नहीं कहा कि मोमिनीन की 2 किस्में हैं, हज़रत आप कहते हो कि मुबायईन की 2 किस्में हैं, ये कहना चाहते हो ना हज़रत? आप ये तर्जुमा जो इस आयत से करते हो कि मुबायईन के 2 किस्मों में तक़सीम करके मोमिनीन और गैर मोमिनीन, फिर इबारत ये होना चाहिए लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन अल्लज़ीना आमनू इज़ युबायिऊनका। अगर इबारत इस तरह होता कि अल्लाह ताला बियात करने वाले उन बियात करने वाले से राजी जो मोमिन है, उस सूरत में मुबाय्य जो है वो मौसूफ बन जाता, और अल्लज़ीना आमनू उसके लिए सिफत बन जाता, तो सिफत मौसूफ के लिए क़ैद होता है, तो लिहाजा मुक़य्यद होकर 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाता। हज़रत आयत इसके बरअक्स है। पता नहीं आप कहाँ से कौन से मदरसे में आप पढ़े, उसमें कौन से कवायद आपने पढ़े हैं? यह कवायद समझ से भी बाहर है, किसी किताब में नहीं है। कायदा ये है कि ज़र्फ़ मज़रूफ़ के लिए क़ैद होता है, ये नहीं कि मज़रूफ़ ज़र्फ़ के लिए क़ैद होता है। ज़र्फ़ असल नहीं होता है, ज़र्फ़ एक क़ैद होता है हज़रत। ये देखो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन से राज़ी है। कौन से मुमिनीन से? अल्लज़ीना बायअू। क्यों? उस पर दलील इज़ युबायिऊनका है हज़रत। यह कुरान करीम के एजाज है कि बात को तवील करने से बचाने के लिए क्या करते हैं, बाज़ अज्जा हज़फ करते हैं जिस पर दूसरे अज्जा दलालत करते हैं। यहाँ पर इज़ युबायिऊनका दलालत करते हैं इसके मुमिनीन के मुत्तसिफ़ बिल बैअत होने के साथ हज़रत। ठीक है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला मुमिनीन से वो मुमिन जिन्होंने बैअत किया है, इज़ युबायिऊनका बैअत। ये हज़रत लिहाजा इससे ये बात साबित हो गया कि सारे के सारे बियात करने वाले मुमिन थे। ये अब इस कायदा को आप रद्द करके कोई दूसरा कायदा जारी कर दे, तब हम मान लेंगे। ये 7वां एतराज़ हज़रत वाला आपके साथ। कायदा दोबारा बताओ, कायदा क्या? कायदा दोबारा समझा दें। हज़रत वाला कायदा ये है कि ज़र्फ़ क़ैद होता है मज़रूफ़ के लिए। ठीक है हज़रत, आप यहाँ पर मुमिनीन, एक मिनट आप अपने बारे में फिर वो कर ले। ठीक है हज़रत, मेरा इतना टाइम खत्म हो गया, 3 मिनट रह गया, 3 मिनट रह गया, इसमें मैं कौन से सवाल का जवाब दे दूँ आपको, पुराने वाला का या नया का? ठीक है सर, बात ये है यहाँ पर अल मुमिनीन जो है ना, मुमिनीन ये मौसूफ है सिफ़त माज़ूफ़ के लिए, और उस सिफ़त माज़ूफ़ा पर इज़ युबायिऊन का ज़र्फ़ दलालत करता है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर अल मुमिनीन सिफ़त है और अल मुबाय्यीन इसके लिए वो है मौसूफ, ऐसा नहीं है। ये इज़ युबायिऊन का क़ैद है, ये ज़र्फ़ है, ये सिफ़त की जगह मंज़िल सिफ़त है, ये आप मौसूफ बातें कर रहे हो। देखो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन से राज़ी। कहाँ है? किसमें कहाँ किस जितने लोगों ने बैत की वो सब मोमिन हैं? ये कहाँ है? इसमें बता रहा हूँ, जब मोमिन बैत करके अल्लाह उसे राज़ी हो, लेकिन ये सब जितने लोगों ने बैत की वो सब दलालत कर रहा है इस बात पर हजरत, ये दलालत कर रहे इस बात पर कि मोमिन के 2 किस्में हैं। कितने? 2। नंबर 1 अल्लज़ीना बायअू, जिन्होंने ब्यात किया है, सही है, और दूसरा वो जिन्होंने ब्यात नहीं किया। वो कौन लोग हैं? वो जो मदीना में थे, यहाँ मौजूद नहीं थे। इस वजह हमारे हजरत वाला यहाँ पर मुमिनीन का तक़सीम हुआ है 2 किस्मों की तरफ, एक ब्यात करने वाले, एक जिन्होंने ब्यात नहीं किया है। अब यहाँ पर तो आप भी, आपका और हमारा इजमा है कि ब्यात सब ने किया है, इस पर इजमा है, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, सही है। अब जब ब्यात सब ने किया है तो न ब्यात करने वाले कौन है? वो जो यहाँ मौजूद,
یہ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام بیعت کرنے والے لوگ کیا تھے؟ الحمدللہ وہ مومن تھے، جنہوں نے بیعت کیا وہ سارے کے سارے مومن۔ ایک بات۔ دوسری بات حضرت، آپ یہ اعتراض کر رہے ہو کہ اگر آپ کہتے ہو کہ شیعہ کے حدیث دلیل نہیں ہے تو پھر دلیل حضرت میں نے نہیں کیا ہے۔ شیعہ حضرات میں اللہ رب العالمین سب کے سب پر رحم کرے، بڑے بڑے علماء ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ شیعہ کا وہ دلیل نہیں ہے؟ اور جو آپ نے حوالے پیش کیے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات کن کن کا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے نا۔ اب دیکھو اگر میں آپ کو بخاری پیش کروں تو آپ مانتے ہو؟ میں نے دیکھو الحمدللہ جب یہ میں سوچ رہا ہوں سب کچھ، میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں، جب سے یہ بات ہمارا سٹارٹ ہوا ہے حضرت والا، ابھی تک میں نے آپ کو ایک خلافی مناظرے کے اصول کے خلاف بات کی ہے؟ میں نے نہ آپ کو بخاری کے حوالہ دیے، نہ آپ کو مسلم سے دیے، نہ آپ کو ترمذی سے دیے، نہ ابو داؤد سے دیے، نہ نسائی سے دیے، کسی کتاب سے اپنی کتابوں میں سے میں نے آپ کو حوالہ نہیں دیا ہے۔ میں اگر دیتا ہوں تو آپ کو اصول کافی شریف سے دیتا ہوں، آپ کو مجالس المؤمنین سے دیتا ہوں، آپ کو مجمع البیان کی تفسیر القرآن سے دیتا ہوں، آپ کو تفسیر قمی سے دیتا ہوں۔ یہ کیوں میں دیتا ہوں حضرت؟ اگر آپ جس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حضرت، آپ نے جو روایات دی ہے نا وہ اہل تشیع راویوں کی ہے جو ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتے۔ یہ بات میں نے صحیح کہا ہے، اس پہ آپ سوچو۔ آپ مجھے کوئی انشاءاللہ کوئی روایت نہیں دکھا سکتے ہو جس میں کیا ہو؟ عقیلی نے کتاب الضعفاء میں یہاں لکھا ہے کہ وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما، ان کا جو یہ قصہ ہے فَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، جتنے بھی روایت آپ لاؤ گے سارے کے سارے مرضی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ جتنے بھی روایت پیش کرو میں الگ الگ بھی انشاءاللہ رد کروں گا، لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لے گا۔ لیکن آپ کو میں نے بول دیا کہ سارے کے سارے یا شیعہ راوی ہیں یا موضوع راوی ہیں یا کمزور یا منکر روایت ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ کو میں نے بولا قرآن کریم قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے حضرت، خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تب بھی ہو قرآن کے مقابلے میں مطلوب ہے حضرت۔ جب قرآن کے مقابل آ جائے ہم اس کے ذریعے تفسیر نہیں کریں گے قرآن کریم میں۔ آپ خبر متواتر دکھا دیجیے گا، آپ خبر مشہور دکھا دیجیے گا، کم از کم اس سے نچلے درجے کا کوئی حدیث ہو یہاں پر کام نہیں کرے گا حضرت۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس میں کر لو، آپ اپنا بات کرو انشاءاللہ میں آگے کروں۔ مزید ٹائم لینا تو لے لیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا بیچ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس میں ایک دو منٹ لے لیں تو کوئی بات نہیں، پھر بات پورا نہیں ہوگا ویسے، زیادہ سے زیادہ میں ایک منٹ لے لوں گا، اس میں بات پورا نہیں ہوگا ویسے، پھر بیچ میں رہ جائے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا بات کرو انشاءاللہ۔ لیکن میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ جناب خلیفہ کو شک ہوا حدیبیہ کے مقام پہ، اس نے خود اپنے الفاظ ہیں، اس کے 10 الفاظ ہیں، خلیفہ صاحب کو شک ہو گیا۔ اب کس بات پہ شک ہوئی ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی جو شک ہے وہ ان کے سوالات بتاتے ہیں کس مسئلے پہ شک ہے، اور ان کا جو میرے محترم ناظرین انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بتا دیا ہے، انہوں نے خود ان کا اجماع ہے، وہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کرے، ان کے صدق پہ شک کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجید کا یہ آیہ مبارکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ ہر مسئلے میں وہ آپ کو قاضی بنائیں، آپ کو حاکم بنائیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا فِي أَنفُسِهِم مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر اپنے دلوں میں بھی آپ کی بات سے ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اعتراض کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے، دوسری بات ہے شک کے علاوہ وہ اعتراض بھی کر رہا ہے، اس کے شک اسے مورد بھی بتا دے کہ اس کا شک اس کے پاس مشکوک کیا ہے، اس کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس نے پیغمبر کے فعل کو دنیہ قرار دے دیا، پیغمبر کی توہین ہے، جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، اگر ابھی آپ کہہ دو نا کہ پیغمبر کا فلان کام یہ جو نسجیر ولی پستی ہے یا گٹھیا پن ہے، آپ اس کو مسلمان کہو گے یا کافر کہو گے؟ لازمی بات ہے، اور یہ واضح ہے یہ مطلب ہاں۔ تو اب یہ کتاب صحیح ابن حبان ترتیب ابن بلبلان جزء اول مقدمے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نے سب احادیث جو جمع کیا سب کے سب صحیح ہیں اور اپنے صحت کے شروط بتاتے ہیں، اور ابن حبان کے صحت کے شروط بخاری اور مسلم کے صحت کے شروط سے زیادہ سخت ہے، انہوں نے خود ذکر کیا، جو ابھی وقت نہیں ہے ان کو سب کو بتا دینا۔ اسی کتاب صحیح ابن حبان میں مجلد نمبر 11 میں چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1991 میں چھپیا، صفحہ نمبر 216، حدیث نمبر 4872، دو سند کے ساتھ مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم کہ ہر ایک دوسرے کے حدیث کو تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا وہی بات جو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ عمر بن الخطاب نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے کبھی شک نہیں ہوا سوائے اس دن کہ مجھے شک ہوا۔ شک اس بات پہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، الست رسول اللہ حقا، کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اور پھر اس نے وہی باتیں کی، پھر آ کے ابو بکر پھر تسلی نہیں ہوا، ابو بکر سے بھی وہی سوال کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیہ یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومن سے راضی ہے، اور بھائی جس جو شک ہے شک کی حالت میں ہے، اس کے 2 دن بعد حدیبیہ میں اس نے شک کیا تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے دل میں تو شک ہے،
پھر اللہ نے کہا انزل سکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینہ جس پہ سکینہ نازل کیا ہے اللہ کی جگہ، وہ اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اور جس پہ اللہ اس سے راضی ہے سکینہ اس پہ نازل، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جس پہ سکینہ نازل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ پھر خیبر جا کے وہاں سے بھاگ کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص اس آیے میں شامل ہی نہیں ہے. ان الذين يبايعون تحت الشجرة انما يبايعون الله لقد رضي الله عن المؤمنين، اس میں شامل ہی نہیں. اچھا یہ جب ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں انہوں نے جو آیا کی، انہوں نے جو اعتراضات کیے، کہتے میں نے 6 اعتراض کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی کا صحبت، پہلا اعتراض آپ کا یہی تھا. اب میں نے آپ سے بار بار میں نے آپ کا حدیث دکھا دیا کہ صحابی جہنم جا سکتا ہے. پیغمبر نے جب کہہ دیا میرے صحابہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کو صحابی کیا قریب پکارے گا، یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ثابت کیا ہے حدیث سے اور لغت سے کہ صحابی کا مطلب ہے صرف صحبت، ایمان پہ دلالت نہیں کرتے. تو آپ سے میں نے بار بار یہ کہا کہ آپ ایک حدیث لکھا ہے نا کہ صحابی جو ہے ایمان پہ اس کی ایمان کی شرط ہوتی ہے، وہ تو آپ لا نہیں سکے. ابو جہل کو آپ نے صحابی کہا، جی بالکل. ابو بکر لغوی لحاظ سے صحابی ہے، علماء کے اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہے. لغوی لحاظ سے حدیث کے روح سے وہ صحابی ہے، قرآن کے روح سے صحابی ہے. کیوں؟ ما بصاحبہ من جن، قرآن پیغمبر اللہ نے کہا کہ پیغمبر ان کا ساتھی ہے، ان کا ہم صحبت ہے. صحبت دو طرف سے ہوتا ہے. اگر پیغمبر کفار مکہ کا ہم صحبت ہے تو کفار مکہ بھی اس کا ہم صحبت ہے. پتہ چلا آپ کو؟ لا تحزن کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرا جواب نہیں دیا. اور بھائی کب آپ نے ثابت کیا لا تحزن؟ آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے. لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے. میں نے آپ سے بار بار کہہ دیا کہ بھئی آپ ایک مثال پیش کریں عربی تاریخ میں کہ حزن خوف کے معنوں میں استعمال ہو. اسی حدیث میں دکھائیں، کوئی دکھائے نا، کچھ دکھائے کہ یہاں پہ حزن خوف کے معنوں کہیں نہیں ہے. بھائی حزن کا معنی ہے، خوف کا معنی ہے. اس طرح نہیں ہے ہر جگہ پہ آپ کو مجاز ہر جگہ چلتا ہے. مجاز جو ہوتا ہے نا، مجاز وہ اس کی صحت صحیح ہونا چاہیے. ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آپ مجاز استعمال کریں. آئے استخلاف کے تعریف کہتا ہے، آپ نے اس کی ترکیب کو رد نہیں کیا. بھائی میں آپ سے متفق ہوں اس کی ترکیب پر. آئے استخلاف کی ترکیب پہ وہ، لیکن وہ آپ کی کوئی مشکل کو حل نہیں کرتا. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آمنوا جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو ہے جار مجرور، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق جو ہے محذوف ہے، ظرف مستقر ہے. اس کو میں مانتا ہوں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب، میں جب مانتا ہوں لیکن یہ آپ کا کوئی مشکل حل نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آیا کے معنوں میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم شیعہ تھا. بھائی حاکم شیعہ تھا. میں یہ دیکھیں ان کا فراڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تشیع کوئی ان کے نزدیک، میں نے جب ان کے کتابوں سے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ مسلم کی کتاب، بخاری کی کتاب شیعہ کی حدیث سے بڑی پڑی ہے. اور بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ شیعہ کی حدیث صحیح ہے، شیعہ کی حدیث صحیح ہے، حجت ہے، تو ختم بات ہے، پھر ختم ہے. تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے اس کی حدیث کو اس لیے رد کرو کہ وہ شیعہ کو شیعوں کے کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں ہے وہ شیعہ کے. لیکن آپ کے مشائخ سب شیعوں کے شاگرد تھے، ان کے پاس تھا ہی نہیں سوائے شیعوں کی حدیث کے. یہ کتاب وفیات الاعیان ہے، ابن خلکان ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 615. یہ کہہ رہا حافظ ہم حاکم کی حدیث کو نہیں مانتے. امام اہل الحدیث فی عصرہ، یہ اپنے زمانے میں اہل حدیث، اور یہ کس صدی کی بات ہے؟ یہ 4 صدی کی بات ہے. وہ جو ازدہار جو حدیث کا سنہری دور ہے، اس میں سب محدثین سے بڑا عالم یہی تھا. والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق الى مثلها، کتاب اصل حدیث کی وہ کتابیں لکھی کہ اس جیسا نہ بخاری نے لم يسبق الى مثلها. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھی ہے نہ مسلم نے جیسا کتاب لکھا ہے. كان عالما عارفا واسع العلم، عالم تھا، عارف تھا، واسع العلم تھا، ثقہ تھا. بہت اس کی تعریفیں ہیں. یہ کتاب ہے طبقات الشافعیة الكبرى جزء رابع. یہاں پر محمد بن عبد الله الحاکم المعروف بن البیع ومن نظره وعرف تفنن الرجل في العلوم جميعها. جو بھی شخص عالم حاکم کی کتابوں کو دیکھ لے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب علوم میں یہ استاد تھا. كان اماما جلیلا وحافظا حفیلا اتفق على امامتی. یہ بہت عظیم القدر امام تھے، جلیل القدر امام تھے، بہت ہی بلند درجے کا حافظ تھے. سب علماء کا اجماع ہے اس کس پر؟ اس کی امامت پر. وہ جلالتی وعظم قدری. جو بھائی صاحب میری طرف دیکھیں، جس کی امامت پر، جلالت پر، حفظ پر، محدث امام المحدثین ہونے پر سب کا اجماع، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. اور بھائی اب بھائی اپنی کتابوں سب دولوں پر ختم کرتا، اب دیوی نہیں ہے. بھائی جہاں مرضی آپ کے تعصب، جہاں آپ کی شہوت اور تعصب مانگ لیں، سو ثقات کو تو تضعیف کر دو. روى عنه الحافظ ابو الحسن دار القطنی وهو من شيوخه وابو بکر البیہقی. ابو بکر البیہقی اس کا شاگرد ہے. ابو الحسن دار القطنی اس کا شاگرد. اس کے بہت سارے عظیم باتیں. اچھا پھر میں آپ کے علم جرح و تعدیل کی پرابلم یاد کرتا ہوں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے. کہا کہ آپ جرح و تعدیل کا کبھی نام نہ لیں. یہ دیکھو بھائی، یہ بھائی خود حنفی عالم ہے. یہ کتاب ہے تاریخ بغداد مدینہ السلام.
جزء 13 شاب دار الكتب العلمية. ملاحظہ فرمائیں النعمان بن ثابت ابو حنیفہ التیمی، یہ ان کا امام ہے بھائی، یہ خود حنفی ہیں. اچھا نماز اسی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. اچھا اگر تم جرح تعدیل پہ چلتے ہو نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سفیان الثوری، یہ جو بخاری مسلم احمد بن حنبل ان سب کے اکابر میں سے سفیان الثوری، اور یہ جرح تعدیل میں اس کی بات حجت مانی جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیں سفیان الثوری، اس میں حدیث تو بہت زیادہ ہیں. سفیان الثوری نے کہا ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع ابو حنیفہ الا فلان لرجل صلب. کہتا ہے اسلام میں ابو حنیفہ جیسا شر پیدا ہی نہیں، تو اس نے شر، اس نے بدعتیں پیدا کی، مگر وہ شخص فلانا شخص جو اس کو کسی نے وہ ارتداد کی جرم میں پھانسی دیا تھا، ایک مرتد کے علاوہ ابو حنیفہ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو. عبد الرحمن بن مہدی ما اعلم في الاسلام فتنة بعد فتنات الدجال اعظم من رأي ابو حنیفہ. اور دجال کے فتنے سے بڑا بھی جو فتنہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. ابو حنیفہ مالک ابن انس اتنا بڑا عالم، فتنة ابی حنیفہ اضر على هذه الامه من فتنة ابلیس. ابو حنیفہ کے فتنہ جو ہے ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا. جرح و تعدیل چھوڑ دو بھائی، تم جرح و تعدیل چھوڑ دو، اس کی طرف نہ جاؤ، تمہارا واللہ مذہبی باطل ہو جائے گا. میرا وقت ختم ہے جی. حدیث ضعیف لا تضعیف نہ کرنا، ابھی ختم ہو جائے، کام ہی ختم، اس سے مزید بھی شہادت ہے. ماشاء اللہ حضرت نے مسلسل نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں. حضرت والا یہ کمزور ہے دیکھا جائے، حضرت ماشاء اللہ نئے نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں، نئے. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حضرت والا نے یہ مذہب سا بنا دیا اہل تشیع کے اندر. ایک وہ مذہب ہے کہ جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں، دوسرا وہ مذہب ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے. کیونکہ آپ کو حضرت والا میں نے اصولی کا میں ٹائمر روک دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا. وہ بجلی چلی گئی. یہ ہے بھائی، بجلی چلی گئی ان کی، بجلی چلی گئی. کی ہو یا جناب ہو سر شبہ دے بجلی لے لے دے. کوئی کال کا شال کریں کو یا آئیں گے، وہ کچھ نہیں آئیں گے. یہ میرے خیال میں ان کی بجلی چلی گئی ہے بیچارے کی. یہ بڑے فاضل آدمی ہیں، یہ محنت کرتے ہیں لیکن پھنس جاتے ہیں بیچارے. محنت کرتے ہیں لیکن یہ پھنس جاتے ہیں. محنت تو کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو عباد الرحمان صاحب واٹس ایپ میں بھی آف لائن ہے. اچھا ہاں ابھی تک واپس نہیں ہے، شاید ان کی بعد الرحمان صاحب واپس آ رہے ہیں. چلیں لائن میں آ جائیں گے. کوئی نہیں جی. آ گئے جی. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر ٹائمر میں نے آف کیا، آپ دوبارہ شروع کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صحیح ہو گیا، نیٹ چلا گیا، چل ہم نے پھر دوبارہ وہ کر دیا. ٹھیک ہے جی جی اب لگا لو ٹائم. لگا دیا لگا لیا ٹائم. جی سر لگا دیا. اللہ حضرت بات یہ چل رہا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے جتنے اعتراضات ہیں وہ ابھی تک آپ کے سر پہ حضرت
اور آپ نے ماشاءاللہ نئے نئے مذاہب بھی ایجاد کیا حضرت. ہاں نئے مذہب ایجاد. ایک تو مذہب آپ نے یہ ایجاد کیا حضرت والا کہ اہل تشیع کے یہاں پر بھی دو گروہ بن گئے. ایک وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے. صحیح ہے. حالانکہ حضرت والا یہ کتاب کون سا کتاب ہے حضرت؟ یہ اصول کافی شریف ہے. شافی ہے لیکن میں آپ کو عبارت اصول کافی کا پیش کروں گا, آپ دیکھ لو. عبارت میں میرے پاس کیا کتابیں نہیں ملتے, مسئلہ یہ ہے. اس کا آیت صفحہ نمبر 8-9 حضرت یہ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ جو قول ادخلت ذلک المنافقون معهم, تو حضرت جواب میں فرماتے ہیں قال نعم والضلال وكل من اقر بالدعوة الظاہرہ. حضرت جو ظاہری ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ صحابی میں داخل ہوتے ہیں اس ظاہری اقرار کی وجہ سے. تو لہٰذا بات یہ مذہب یہی ہے اصل میں کہ وہ کیا نام ہے یہ صحابی جو ہے اس کے لیے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے حضرت. حضرت والا یہ آپ نے دیکھ لے کہ آپ نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا حضرت, یہ سمجھ گئے. اب ایک اور بھی آپ نے مذہب ایجاد کیا. پہلے آپ یہ دعویٰ فرماتے تھے حضرت کہ ما بصاحب من جنہ, خیر یہ تو ایک غلطی ہے, انسان کا ذہن نہیں ہوتے اس وقت. آپ کہہ رہے تھے کہ صحابت سے, لیکن یہ مجرد صحابت سے نہیں ہے. اب آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ صحبت جانبین سے ہوتا ہے حضرت, یہ دعویٰ کیا آپ نے نا حضرت. آپ کہتے صحبت جانبین سے ہے نا. ایک تیسرا مذہب اہل تشیع میں آپ نے ایجاد کر دیا حضرت, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے صحابی ہیں. یہ ہے نا, اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی صحابی ہیں, کفار کے بھی صحابی ہے, صحابہ کے بھی صحابی. یہ صحابی ایک عجیب سا اصطلاح ہے کہ سارے لوگ, پیغمبر بھی صحابی ہے رسول اللہ علیہ وسلم, اور ابو جہل بھی صحابی ہے, اور باقی صحابہ بھی صحابی ہے. تو عجیب اصطلاح. تیسرا مذہب آپ نے حضرت والا ایک منٹ ناراض نہیں ہونا, تھوڑا اتنا خیال کرو. یہ قواعد کا جب انسان رعایت نہیں کرتا ہے نا, آپ کہہ رہے ہو نا, آپ کہہ رہے ہو یہ لوگ علماء کے اقوال ہٹا دو نا. علماء کے وہ علماء جو ہے نا, یہ تو وہی بات ہے کہ ہم رجال ونحن رجال, یہی تو مسئلہ ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہم ان اکابرین, دیکھو میں نے آپ کو علامہ مراشد تستوری رحمہ اللہ کے مجالس المؤمنین کا حوالہ دیا, آپ نے رد کر دیا. میں آپ کو اصول کافی کا حوالہ دیتا ہوں. اصول کافی یہ معتبر کتاب ہے, اس میں کوئی, تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہے, تو اس کو بھی آپ رد کرتے ہو, آپ اس میں تعویل کرتے ہو حضرت. صحیح ہے. مجمع البیان پہ علامہ طبرسی رحمہ اللہ کے تفسیر پہ آپ رد کرتے ہو. تو یہی تو اکابرین کو سامنے ہٹاتے ہو نا, سند بھی ضائع ہو جاتا ہے حضرت. اسناد میں بھی یہی لوگ ہیں نا, لیکن میں نے وہ چھوڑا. چلو آپ یہ کرو, یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو دوسرا تیسرا مذہب اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ بیچ میں ان علماء کے اقوال کو ہٹائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو 2-3 مذاہب بنانا پڑا. اب یہاں پر دیکھو اہل تشیع میں ایک وہ ابو جہل ماننے والا, صحابی ماننے والا ایک مذہب ہو گیا, نہ ماننے والا دوسرا مذہب ہو گیا. جو متقدمین کا مذہب ہے وہ تو کہہ رہے کہ نہیں ہے, جو ظاہری اقرار نہیں کرتے ہوئے صحابی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مذہب نکلا کہ پیغمبر بھی صحابی ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ سارے باتیں کہاں سے نکلتے ہیں حضرت؟ یہ ادھر ہی سے نکلتے ہیں کہ بیچ میں سے سلف صالحین کو ہٹا دیتے ہیں, اکابرین کو ہٹاتے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. بہرحال حضرت آپ کے اوپر میرے وہ اشکالات باقی رہے. صاحب کا اطلاق یا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, جو کسی کا صحابی نہیں ہوتا ہے وہ اگر کسی دوسرے پیغمبر کے بھی ساتھ ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بن سکتے حضرت. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچا ہے, وہی پہلے والے 5 کے 5. اچھا لا تعظم میں حضرت نے کہا کہ لا تعظم یا عذر کے معنی میں. حضرت دیکھو اصل بات یہ ہے, یہاں دوسرے جگہوں میں تو میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خوف کے معنی میں. ہاں ایک جگہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں, لیکن یہاں پر اس آیت میں نے آپ کو کہا کہ مجاز ہے, تو جن بول کر خوف مراد دیا گیا ہے, اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے ان اللہ معنا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ تو شکر ہے اللہ کا, آپ نے یہ تو مان لیا کہ یہاں علاقہ موجود ہے. ابھی تک آپ علاقے سے انکار کر رہے تھے. کیا کوئی علاقہ نہیں ہے خمر اور اس کی طرح عنب کی طرح علاقہ یہاں نہیں ہے, یا کوئی مجاز نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ تو تسلیم کر لیا کہ مجاز ہے. ایک بات اب آپ وہ تسلیم نہیں کر رہے ہو. آپ دیکھو سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 103 ہے نا, باقی چھوڑو, چلو یہ ایک آیت مبارکہ حضرت والا لا يحزنهم الفزع الاکبر فتلقاهم الملائکۃ, یہ ایک آیت آپ مافات پر حمل کرو حضرت. حضرت آپ کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس معنی میں ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ, یہ کس معنی میں ہے؟ انشاءاللہ نہیں کر سکتے ہو. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, حضور خوف میں علاقہ موجود ہے مکان و ما یکون کا. یہ جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں یہ ایک دوسرے اس کی جگہ استعمال ہوا ہے, اس علاقے کی وجہ سے قرینہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت والا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, جتنے آپ نے دلائل پیش کیے وہ میرے لیے پیش کیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین پر صحابہ کے اطلاق ہونا یہ ہمارا کوئی الگ مصطلح نہیں ہے, وہ پھر ٹیمپورا ہو گیا. وہ الگ کوئی ہمارا موضوع نہیں ہے, بلکہ موضوع یہ ہے کہ آیا صحبت کے لیے, صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے. آپ کہتے ہیں نہیں,
اور دلیل کرتے ہو ہے، دلیل میں آپ پیش کرتے ہو ہے حضرت، آپ منافقین پر تعجب استدلال کرتے ہو تو ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے نا، جیسے کہ کافی شریف کی روایت سے آپ کو بتا دیا، اس میں صراحت بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کل من اقر ظاہر دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل اپنے دعویٰ پر نہیں ہے، آپ مان چکے ہیں الحمدللہ کہ اس قول لصاحبہ لا تحزن میں یہاں پر صحبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت ہو گیا ہے اور کامل ایمان ثابت ہو گیا، ایک بات۔ اور آپ نے اس چیز کو جواب میں سارے اعتراضات آپ کے سر پر ہیں، نمبر ایک صحبت کے لیے ایمان شرط یہ آپ نے ثابت نہیں کر سکا ابھی تک، ابو جہل جو ہے وہ صحابی ہے، آپ نے کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکا، ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا آپ سے ثابت نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، آپ اس کا دلیل پہ جواب پیش نہ کر سکے۔ لا تحزن جو مافات اور ماعات دونوں معنی میں آ سکتا ہے، یہ علاقہ مجاز کا موجود کر چکے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے آیت مبارکہ آپ کہتے ہو کہ وہ ہم نے مان لیا لیکن آپ کے لیے کیوں میرے لیے دلیل ہے حضرت والا، وہ میرے لیے دلیل ہے، آیت ذرا نکال کے اس سے غور کیجئے گا، آپ کہتے ہیں آپ کا دلیل نہیں میرا ہی دلیل ہے، یہ سورہ استقلال سورہ نور والا آیت یہ الحمدللہ میرا ہی دلیل، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، حضرت یہاں پر بھی منکم کیا ہے، یہ حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، یہ اور آیت کا مطلب یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا قائنین منکم، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے حضرت، وہ بعض ایمان والے تم مومنین میں سے ہے حضرت، سب کے ایمان پر استدلال ہو گیا، یہاں پر کیا ہے منکم حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، مطلب یہ وعد اللہ الذین آمنوا اے قائنین منکم یا ایھا المؤمنون، سمجھ رہے، یہ ہر بات لکھنا اور وہ قرآن کریم کو ایسا وہ نہیں کرتے ہوتے، اختصار سے کام لیتا ہے، اور سامنے والے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے کہ وہ کیڑے میں کوڑے نکالتے ہیں اس میں سے حضرت والا، تو الحمدللہ میرے اس ترکیب کو آپ رد نہیں کر سکے، اس کو تسلیم کر چکے، میرے ترجمے کو بھی آپ مانو گے اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، جب اس کو بھی مان لیا تو میں نے آپ کو بولا تھا آپ سے خلافت والا بات بیچ میں نہیں لاؤ حضرت، ابھی پھر آپ دیکھ کہہ رہے تھے کہ خلافت والا بات یہ کرے گا، ہم خلافت والا موضوع نہیں ہے، اس کے انشاءاللہ الگ بات کریں گے، آپ کو میں نے کہا تھا حضرت یہ دیکھو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان کو خلافت ملنا جو مسلم بین الجانبین ہے، آپ کہاں بھی مسلم ہے ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کہ آئی شرعی ہے یا غیر شرعی، الگ موضوع ہے، خلافت تو ہے، ان کو خلافت آیت کا کیا ہے وہ ہے، اس ہو گیا کہ آیت کریم میں یہ وعدہ کن سے تھا، مومنین سے تھا، لہذا ثابت ہو گیا کہ آپ ہی کر سکے، یہ اور آپ نے کیا اشکال کیا حضرت والا، آپ نے ایک تو یہ مابطاری من جن والا اشکال کیا تھا، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک نیا مذہب ابھی نکالنا چاہتے ہو، اور عذر والا میں بھی امان بھی حضرت آپ کو بتا دیا، ایک بیچ میں ایک بات آپ کرتے ہیں لیکن جب پورا ہونے والے اشارہ کر دوں گا، شک والی بات، شک مک نہیں ہوا ہے، آپ لفظ کے لفظی معنی کے علاوہ اور کچھ آپ نہیں جانتے ہیں، صحیح ہے، اگر شک ہوا ہے تو آپ سے نے کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ کہ جب عمر تو اپنے ایمان دوبارہ لاؤ تو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی شمار کرتے ہیں، اپنے قریب لاتے ہیں، اس کے بعد کتنے اس کے واقعات موجود ہیں، صحیح ہے، یہ جو دوسرا واقعہ یہ تو اس کے بعد کا ہے، اور بہت سارے واقعات اس کے بعد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی، اپنے مخلص، اپنے ساتھی شمار کرتے ہیں، اور آپ ان کو ایک پورا ہو گیا، بہرحال حضرت انشاءاللہ کر دیں گے تک، آپ اپنا بات کریں۔ ہاں بہت مہربانی علامہ عباد الرحمان صاحب، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہتے ہیں آپ نے نیا مذہب بنایا، آپ نے ابو جہل کو صحابی بنایا ہے، بھائی صحابی کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کا ہم لغوی معنی لے لیں جو قرآن میں جس معنوں میں استعمال ہوا ہے اور حدیث میں معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ اور معنی ہے، علماء کے اصطلاحات اب جس معنوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اور ہے، ایک مختلف سینسز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایک لفظ کے آپ معنی بدل جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، پرانے زمانے میں پرانے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نئے عصر میں نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی بہت ساری چیزیں، مثلا لفظ بوٹ ہے، بوٹ ابھی جوتے کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جوتے آپ کہتے ہیں بوٹڈ، یعنی ری بوٹڈ، یہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کو دوبارہ اسٹارٹ کرو اس کو کہتے ہیں بوٹ کرو، اب یہ الفاظ بدل جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں اب کوئی اگر ہم کہتے ہیں ابو جہل صحابی تھا، کن معنوں میں صحابی تھا؟ ہم ان معنوں میں کہتے ہیں جس نام میں لغوی معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا، اس معنوں میں بالکل صحابی تھا، کیونکہ وہ معاشر تھا، ایک جگہ رہتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس لحاظ سے صحابی ہے، بالکل یہ کوئی نیا مذہبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ بھائی کوئی حدیث پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہوتی ہے، کوئی آپ دلیل پیش نہیں کر سکے، دیکھیں یہ اصول کافی کی روایت پیش کرتے ہیں اور اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، اس میں اور چیز کا ذکر ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں دیکھیں آپ کیوں سب کا وقت ضائع کرتے ہیں ان باتوں میں، یہ کتاب ہے اصول من الکافی جلد نمبر 2، جس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 412 میں، پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا اس کو، وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ راوی کہتا ہے کہ
إبليس ليس من الملائكة وإنما أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فقال إبليس لا أسجد. فما لإبليس يعصي حين لم يسجد وليس هو من الملائكة. میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ اللہ نے تو ملائکہ سے کہا تھا کہ تو سجدہ کر، اور ابلیس تو ملک ہی نہیں، ابلیس تو جن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ابلیس جو ہے وہ پر اگر اسے سجدہ نہیں کیا تو اس کی معصیت ہے؟ خطاب اس سے طے نہیں، خطاب کس سے ہے؟ خطاب ملائکہ سے. اچھا قال انا فدخلت انا وهو على ابي عبد الله عليه السلام. یہ سوال ہمارے پاس تھا، ہم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے. قال فاحسن والله في المساله. امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے اچھا سوال کیا. فقلت جعلت فداك ارايت ما ندب الله عز وجل اليه المؤمنين من قوله يا ايها الذين امنوا ادخل في ذلك المنافقون معهم. تو یہ جو سوال ملائکہ والا سوال تھا اس میں اس کا جواب نہیں ہے. امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اس نے اچھا سوال کیا. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ اس سے استشہاد کرتے ہیں کہ قرآن راوی یہ سوال کرتا ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے مختلف جگہوں میں، اس میں منافق بھی شامل ہے. منافق بھی کیا شامل ہے؟ قال نعم. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. والضلال، سب گمراہ لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، گمراہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے. وکل من اقر بالدعوۃ الظاہرہ، اور سب لوگ جو ظاہری دعوت پہ ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں نا، دل سے اقرار نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہر پہ جو اسلام لایا، دل میں اللہ کو پتہ ہے کہ اسے شاید ایمان نہیں ہے اس کو، یہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا. وکان ابلیس ممن اقر بالدعوۃ الظاہرۃ معه. ابلیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے دعوت ظاہرہ میں ایمان لایا تھا. وہ اس وقت کافر نہیں تھا، بعد میں کافر بنا ابلیس. شروع میں بھی کافر تھا لیکن ظاہر میں مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا ملائکہ کے ساتھ. اچھا اب اس میں صحابی کا لفظ، پہلی بات یہ لفظ صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ جو ہے، صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہوا. یہ اس میں صحابی ہے ہی نہیں میرے بھائی. اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں صرف مومن، متقی، مخلص لوگ شامل ہیں یا منافق بھی شامل ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں منافقین سے بھی خطاب. اوکے، تو جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ یہ سب کے سب اچھے لوگ، نیک لوگ تھے. تو پھر یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا لفظ صحابہ سے یا ٹرم میں صحابہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ امام علیہ السلام نے یہاں صحابی کا تعریف نہیں کیا کہ آپ اس سے استدلال کریں لفظ صحابہ کے لیے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ پیغمبر صحابی کا جواب آ گیا کہ پیغمبر کفار کے ہم معاشر تھے، ہم صحبت تھے کفار، ان کے معاشر تھے، پڑوسی تھے، بیٹھتے تھے مسجد الحرام میں ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک عمر بیٹھا ہے پیغمبر ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایک دوسرے کے صحابی تھے. اچھا آپ نے کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ مستقبل کے لیے یہ آیت کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میرے عزیزوں، یہاں پہ لفظ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. روز قیامت یہ غمزدہ نہیں ہو جائیں گے جو مومن ہے. قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ ہے لا يسمعون حسیسہ وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. جو لوگ جنت جاتے ہیں ان کو قیامت کے مصائب جو ان کو غمزدہ نہیں بنائیں. یہاں پر بھی حزن جو ہے کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ حزن ہی کے معنوں میں، غم کے معنوں میں استعمال ہوا، خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے. قیامت کا دن سب کے لیے غم کا دن ہے، خوف کا دن ہے، غم کا دن ہے. یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. یہ لوگ جیسے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. آپ جنت میں داخل ہو جہاں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. تو یہاں آپ جو آیت لے کے آ رہے ہیں نا وہ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا، اس میں خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اچھا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ منکم جو ہے یہ کائنین منکم، ہم بھی مانتے ہیں کائنین منکم، لیکن اس کا ترجمہ تو کریں. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. جو لوگ آپ میں سے ایمان لائے ہیں اللہ نے ان کو وعدہ کیا، یعنی آپ سب لوگ مومن نہیں ہیں. منکم تو آپ خود کہتے ہیں تبعیض کے لیے، آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے آپ میں سے کچھ ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان کے متعلق بنا رہے ہیں نا، آپ میں سے ایمان لائے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، کائنین منکم، آپ میں سے کچھ ہیں. میں کہتا ہوں کائنین منکم، کائنین منکم، وہ آپ ہی میں سے کچھ ہیں. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. میں ایمان کے متعلق ایمان سے بنتا ہی نہیں ہے. آمنوا منکم، ایمان کوئی کسی سے نکلنے والی چیز ہے، کھینچ کے نکال دیں. آمنوا منکم میں معنی ہی نہیں بنتا. کائنین منکم، وہ آپ میں سے کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ان سے بار بار ہم نے سوال کیا کہ بھائی جناب خلیفہ ثانی کو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شک تھا. صحیح حدیث سے ہم نے ثابت کیا ہے. کہتا ہے شک لغوی معنوں میں آپ نے لیا، لغوی معنوں میں لیتا ہے نا شک کو. جب وہ کہتا ہے کہ جب سے مسلمان ہوا مجھے شک ہوا ہی نہیں ہے، پھر کس بات پہ شک ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے، پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے.
भाई उसने खुद एतराफ कर दिया कि उसका शक किस बात पर है, फिर पैगंबर की बात पे एतराज भी करता है। भाई कितने हो भाई, अगर मैं अभी कह दूं कि मुझे पैगंबर की नबूवत पे शक है तो आप अभी तो जश्न मनाएंगे ना कि राफिजी काफिर हो गया, राफिजी काफिर, और जश्न मनाएंगे नहीं मनाएंगे? भाई मिठाई बांटेंगे नहीं बांटेंगे अपनी मस्जिद में? हसन अल्लाह काफिर, हसन अल्लाह काफिर। आपका खलीफा है, आपका खलीफा है, बैअत और रिज़वान में है, वो खुद कह रहा मुझे शक है। किस बात पे शक है? नबी की नबूवत पे। और भाई आपकी सही हदीस है, और फिर आप कहते अल्लाह से राजी। और भाई अल्लाह किसके से? आपने खुद एतराफ किया कि अल्लाह जो सिर्फ मोमिन से राजी। मोमिन का शर्त यह कि यकीन, तस्लीम, जिसको न यकीन था और न पैगंबर के फैसले पे सुलह हुदैबिया पे उसको ये तस्लीम था, एतराज कर रहा था, और उसको इसने दुनिया होने से तशमीह किया। अच्छा, अब आते हैं कहते हैं पैगंबर ने क्यों एतराज नहीं किया। मैं उसके जवाब की तरफ आता हूं अगर मुझे वक्त मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों था उसकी तरफ आते हैं। लेकिन ये बिनफ्स खुद बखूबी साबित है कि इसने जो किया है, उसने वो कहने की जरूरत ही नहीं, उसने जो किया वो बहुत वाज़ेह है। अच्छा देखें, आया यह है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह उन मुअमिनीन से जिन्होंने आपके साथ दरख्त के नीचे बैअत की है उनसे राजी हो गया। अगर वहां पे ये मोमिन की बात हो रही है, गैर मोमिन जिसको शक है उसने बैअत उससे राजी नहीं हुआ, फिर उसके जिससे राजी हुआ उसकी निशानी भी बता दी अल्लाह ने कि वो क्या है, उस पर सकीना नाजिल हुआ है, उसको फतह करीब भी मिला। अच्छा, एक और आया जिसको ये नजरअंदाज करते हैं, अल्लाह ने उसी वक्त खबर दे दी, भाई इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत अल्लाह से बैअत है, ठीक है ना। फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिही। अल्लाह ने तो खबर दी कि बाज़ लोग होंगे जो इस पर बैअत को तोड़ेंगे, जो तोड़ेंगे उनको खबरदार, आपकी अपनी ज़रूरत में। मैंने रिवायात दिखा दी, इनके बहुत सारे मुफस्सिरीन का अक़वाल दिखा दी कि जो लोग इस बैअत को, अल्लाह ने खबर दी जो लोग इस बैअत को तोड़ेंगे वो जन्नत नहीं जाएंगे। तो फिर ये कहना कि सब लोगों जिन्होंने बैअत की वो सब के सब मोमिन थे, अल्लाह से राजी, बात गलत है। अल्लाह ने इसी सूरह फतह में खबर दी है कि बैअत को तोड़ने वाले भी हैं और अल्लाह उनसे राजी नहीं है। चलिए जरा मेरा वक्त खत्म है, अब आप बात करें। अबू हनीफा का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। अबू हनीफा का जवाब दिया मजहबी तबाह हो गए। जरा तादील में आगे लग जाओ, पूरी मजहब जरा हो गया, मजहब ही मजबूर हो गया, खत्म। क्या कहूँ आपको, बहरहाल मैंने तो आपको कहा है कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा जिस तरह आप कह रहे हो। ये देखो हजरत वाला, सबसे पहले आपने ये कहा ना कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तरकीब आपका वाले, लेकिन तर्जमा मेरा। ये तो अजीब बात ये है, जब तरकीब मेरे तो तर्जमा आपका कैसे बन गया? हजरत आप जो तर्जमा फरमा रहे हैं इसको जरा गौर करो। ये देखो आप तो कि तुम में से उन्होंने ईमान लाया है, क्या क्या है? तुम में से जिन्होंने ईमान लाया, आप ये बताओ ये तुम में से आप किस चीज के मुतालिक बना? ईमान लाया के मुतालिक बनाया कि नहीं? आप ज़ाहिर कहते हो मैं मिनकुम को आमनू के मुतालिक नहीं बना रहा हूँ, और तर्जमा करते हुए आप आमनू के मुतालिक बना रहे हैं। अब मेरा तर्जमा सुनो हजरत, मेरा भी सुनो। मैं कहता हूँ ये काइनीन का मुतालिक है, और ये काइनीन हाल है किससे? अल्लज़ीना से या वाव ज़मीर से, एक ही चीज है। और मतलब ये है हजरत, देख लीजिए जरा, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज ईमानदारों के साथ वादा किया है इस हाल में कि वो बाज ईमानदार तुम में से है, यानी तुम सब ईमानदार हो अल्लाह के फजल से। ये तर्जमा इधर देखो, आपने किताब तफसीरों को भी नहीं मानते, वरना मैं आपके तफसीरों से भी साबित कर सकता हूँ आपको, लेकिन छोड़ो वो, यह कायदा आप मौत तक रद्द नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मौत तक आपके सर पर है, इंशाअल्लाह एक न एक दिन। देखो एक बात आप बताओ, ये एक बहुत बड़ी बात अजीब थी, इसको इंसान कभी भी तैयार नहीं होता है कि मैं हार हो जाऊं, हार को इंसान तैयार नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, आखिरत की हार जो है ना वो खतरनाक है। वल्लाहि लाजिम मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं हक पर होती मैं जीत जाऊं, लेकिन मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैं इस बात पर मुतमईन हूँ, ठीक है, कि मैं हक पर हूँ, इसलिए मैं इस पर इतना कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अरबियत का हजरत, ये कायदा आप जिंदगी भर में आपको आखिर इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा, इंशाअल्लाह आ जाएगा। मुझे अभी पता है, ये आप अमनू से मुताल्लिक मत बनाओ, आप अमनू से मुताल्लिक मत बनाओ, ये हाल है वाज़िन से, और ये हाल है अल्लाज़ीन से। अल्लाह ताला ने बाज ईमान वालों से वादा किया है, वो बाज ईमान वाला कौन है? वो तुम में से बाज है, समझ रही बात हो? तो मतलब ये कि तुम सब ईमानदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये आप मानिए। अब दूसरी बात हो, दूसरा हजरत आपने जो हाँ आपने ये इश्काल किया हजरत, गलत इश्काल सुनो।
आपने इसका क्या खबर दी है कि बाद लोग बेआत तोड़ेंगे। कहाँ पर खबर दिया हजरत? मैंने उस दिन भी आपको बताया। मुझे ये बात भी बार बार कहने से मजा नहीं आता कि आपने मदरसे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये जो आप कवायद अपने तरफ से बना रहे, आपको उस दिन मैंने कहा हजरत ये क्या है, शर्त है, जुमला शर्त, और शर्त इंशा होता है हजरत, इसमें खबर नहीं होता है। अगर इसमें खबर होता है फिर तो वो जो आयत है सूरह ज़ुमर वाला, उसका फिर मतलब है कि नबी अल्लाह ताला को पता था कि शिरक करेंगे, नऊज़ुबिल्लाह, बस नबी अलैहि सलाम ने शिरक कर दिया। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, ये भी शर्त है, और जुमला शर्त है, इंशा है। यहाँ पर भी ये मतलब नहीं है। ये तो कहते हैं कि आपसे तो शिरक करना महान है, लेकिन अगर कोई और शिरक, तो आप और तो छोड़ो, आपको भी माफ नहीं किया जा सकता शिरक की सूरत में। इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि खबर दे रहा है कि आप शिरक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आयत है, इन्नल लज़ीना इन्नमा युबाइऊन अल्लाह, ये तो इन्नमा ये शर्त में यहाँ पर कोई वो नहीं, अल्लाह ताला को लोग बैत को तोड़ेंगे। अगर ये है तो फिर आप मुझे सूरह ज़ुमर की आयत का वो जवाब दे दीजिए, वहां पर अल्लाह ताला को पता था नऊज़ुबिल्लाह के पैगंबर शिरक करेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है हज़रत? तो हज़रत वाला अभी तक आपके ऊपर जितने एतराज़ात है उसी तरह पड़े हैं। देखो, रसूल सल्लल्लाहु के साथ सोहबत करने वाले लोग जिनको सहाबी कहा जाता है, उसके लिए ईमान शर्त है। आपने कहा ना, आपने मुझे ये कहा कि तुमने लुग़वी माने को, ये लुग़वी तो मानते हैं, लेकिन हजरत वाला आपने इस लुग़त को कुरान से साबित नहीं किया। सहाबी के लिए ईमान शर्त नहीं है, ये आपसे साबित नहीं हो सकता, तो कुरान पाक से साबित हो सका। आपने जो पेश किया, माँ बिसादी में जिन्ना हमने रद्द कर दिया, आपने ये पेश किया या साहिब इस्तेजन हमने रद्द कर दिया। हजरत आपने ये पेश किया, हमने रद्द कर दिया। हजरत आपको मुनाफिकीन पर जिस सोहबत का इस्लाक हुआ है आप वो पेश कर रहे हैं, वो आपको मैंने बोला मेरा दलील बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर ईमान जाहिरी मौजूद है। ठीक है हजरत? तो आप पर ये इश्काल आपके सर पर रहा। आपने अबू जहल को सहाबी का, आप कहते मैंने लुग़वी एतबार से नहीं किया, लेकिन सहाबी का है, आप किताबों से साबित कर दो कि वो सहाबी है। आज आपसे पहले किसी एक ने भी कहा हो कि वो सहाबी है, नहीं साबित हो सका। आपको मैं कह रहा हूँ, अबू जहल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में कत्ल किया है, आपसे ये भी साबित ना हो सका। ठीक है कि नहीं किया है? या आपसे लाताज़ल मैंने आपको कहा था हजरत, आपके या लाताज़ल उज़्म के माने में है, ये एक अलग मसला है। लाताज़ल में आपके अभी तक इसके मुनकिर थे, लाताज़ल में मजाज नहीं हो सकता है, और ये खौफ के साथ तो नहीं है। अब जब मैं आइए माफात के लिए मुतय्यन है, आपको मैं आयत करीमा पेश करता रहता हूँ, तो आप उसके जवाब में आप कहते हो कि भाई लाताज़ल उज़्म के माने में है। पहली बात तो ये कि लाताज़ल उज़्म के माने में भी है, ये खौफ के माने में भी हो सकते हैं, क्योंकि तफसीर कुरान में कुरान है। ये देख, ला यअज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, आप माफात से आपने हमल नहीं कर दिया। ठीक है, आपने इसको माफात पर अमल नहीं कर दिया। फ़ज़अ अकबर से क्या चीज मुराद है? यअज़ुनुहुम, वही हाल वाला तर्जुमा करते, हाल वाला इस्तक़बाल वाला। ठीक है हज़रत? तो ये वही मेरा वाला बात आप तस्लीम कर चुके कि मजाज है, और मजाज जब हो सकते हैं तो वहाँ पर करीना की बुनियाद पर मजाज है, यहाँ पर भी करीना मौजूद है, ये भी कर दूंगा आपको इंशाअल्लाह आखिर में। एक बात अब मेरा टेप फिर जाने वाला है। आपने जो शक वाला बात किया, नंबर एक ये सही है। दूसरी बात आपने जो तलाक सलासा वाला बात किया है, नंबर दो ये। तीसरी बात आपने तयम्मुम वाला बात किया, हजरत वाला। ये सारे के सारे जितने चीजें हैं ना, ये फुरूआत अमाल में कबील अमाल है, फुरू है, एतकादियात में से इसका कोई दखल नहीं है, अकायद नहीं है, अमाल है। तलाक सलासा वाला भी मतलब क्या है? अमल है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने कहा कि 3 तलाक जो है मजलिस वाहिद में एक हुआ करता था, तो ये आप फिर कहेंगे कि ये रह गया, मेरा मोबाइल भी बंद हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि मसलन मिसाइल इसने नहीं लाया था, मिसाइल आपको उस वक्त मेरे पास तैयार पड़ा था, ये आपको दिखा रहा था, लेकिन आपने बोला टाइम नहीं है, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम पीछे हटे। फिर हजरत वो फुरूई मसाइल है। ये हजरत वाला मेरे पास किताब है, कौन सा किताब है? उसूली काफी। आपसे मैं इबारत उसूली काफी का पेश करूंगा, अगर चीज काफी भी है इसमें। हजरत वाला ये देखो, अन अली इब्न इब्राहिम अन यूनुस अन बाद अस्हाबिही अन अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम क़ाल मूसा लिल खज़िर अलैहि सलाम क़द अहर्रमतु बिसहबतिका फ़अौसिनी क़ाल लहू अल्ज़िम मा ला यज़ुर्रुका मअहु शैउन कमा ला यनफ़उका मअ ग़ैरिही शैउन। हजरत वाला ये एक रिवायत। दूसरा देखो, वअन्हु यूनुस, क्या इसका क्या इसका रब्त क्या है भाई हमारा? दूसरा रिवायत عن ابي اميه يوسف بن ثابت قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يضر مع الايمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. कोई भी अमल, चाहे वो तलाक का अमल हो,
چاہے وہ نماز کا عمل، کوئی بھی عمل صحیح ہے، اس عمل کے اعتقاد کا وہ درست ہو، اس عمل سے بندہ کافر نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کے سارے استدلالات داخل ہے. ایک تیسرا بھی دیکھ لو حضرت، ایک تیسرا روایت بھی دیکھ لو. یہ دیکھ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي امية يوسف بن ثابت ابن ابي سعدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال الايمان لا يضر ما عمل وكذلك الكفر لا ينفع ما عمل. یہ دیکھ رہا یہ آپ کے اصول کافی ہے حضرت والا. یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل وہ اس کے مقابلے میں ایمان کے کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے آپ کا ان کا کفر ثابت کرنا یہ نہیں ہو سکتا، آپ سے ان کا کفر ثابت نہیں ہو سکا. یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا، یہ پورا علم مسائل ہے، ان سے ہمارا کوئی بات نہیں ہے. آپ بار بار موضوع سے نکل رہے حضرت والا. آپ کبھی خلافت کے مسئلے پہ جاتے، کبھی طلاق کے مسئلے پہ جاتے، کبھی تیمم کے مسئلے پہ جاتے، کبھی کسی مسئلے پہ فروعات میں جاتے. لیکن آپ مان چکے ہیں حضرت میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن صرف ایک 10 سیکنڈ دے دو تو یہ دیکھ لو. یہ مان چکے اعتراضات ہے وہ ابھی تک آپ کے سر پر ہے. آپ سے نہ فرار ثابت ہو سکا، نہ آپ سے صحبت میں کے لیے ایمان کا شرط ثابت ہو سکا، نہ ابو جہل کا صحابی ہونا ثابت ہو سکا، نہ ابو جہل کی جو بدر میں قتل اس کا جواب ہو سکا، نہ لاتعزن کا ہو سکا، نہ جو ترکیب میں نے کیا اس کا جواب ہو سکا، اور نہ میں نے جو آپ کو 7 بار اعتراض کیا ترکیب ہو میں نے اس صورت میں جو کیا ہے لقد سورہ فتح میں لقد رضی اللہ، اس میں بھی میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا، اس کو آپ ترجمہ نہیں ہو سکا. یہ 7 اعتراضات حضرت والا آپ کے سر پہ پڑے. تو آپ دیجیے، آپ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اوکے بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے، خود کبھی باتوں پہ یقین بھی ایسے اداکاری کر رہے ہیں. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حال ہے، ذو الحال اس کا کیا ہے؟ ذو الحال میں غلطی ہے. ذو الحال اس کا وہی آمنو میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر جمع، یہ ذو الحال یہی. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو وعدہ دیا گیا ہے. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ وعدہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں وہ جو جن کو وعدہ دیا وہ آپ میں سے ہیں، جو آپ میں سے جو ایمان لائے ان کو وعدہ دیا گیا ہے. یہ کائنین منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کائنین منکم وہ آپ میں سے جن کو یہ، لیکن اس میں دلالت نہیں کرتا کہ جن سے خطاب ہے وہ سب کے سب وہ سب مومن ہیں. اب مان بھی لینا مومن ہے، مان بھی لیں. آپ نے خود ابھی حدیث نقل کی اور خود آپ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، ظاہری ایمان میں منافق بھی شامل. آپ نے خود جب مان لیا تو اس میں استدلال کیا کہ سب صحابہ کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو فریقین کا اجماع اس مسئلے پر کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو یہ مومن کا جو ہے اس میں بہت ساری جگہ ایسے کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں نزاع کرنے کی اتنا زیادہ اہم نہیں، وہ اہم نہیں. لیکن میری بات بہت واضح ہے، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کی اداکاری جیسے بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے کچھ مثال دے دوں کہ اس کا مثال کس طرح قرآن مجید سے. مثلا یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ اب یہود سے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، آپ ان کو پہچانتے ہیں جو ہفتے والے دن آپ لوگوں میں سے اعتداء کیا. ہفتے والے دن آپ میں سے انہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے اعتداء کیا، حدود اللہ کو تعدی کیا، وہ سب بنی اسرائیل نہیں تھے. بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے. اب اس آیت کا کیا یہی معنی ہے کہ سب بنی اسرائیل نے اعتداء کیا تھا؟ نہیں، وہ کچھ لوگ تھے. وہ کچھ لوگ تھے جو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ آپ میں سے مر جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ سب صحابہ مر جاتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ مر جاتے ہیں آپ میں سے، وہ آپ میں سے کیا ہے ان کے عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ عدہ وفات نکال. ان الذین تولوا منکم، جو لوگ بھاگ گئے وہ آپ ہی میں سے ہیں. جو لوگ جنگ احد میں بھاگے تھے، تولی علی الزحف کیا تھا، وہ آپ ہی میں سے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ سب صحابہ بھاگے تھے؟ نہیں، آپ میں سے کچھ لوگ بھاگے تھے، ٹھیک ہے نا. جو بھاگے تھے وہ آپ ہی میں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جن اللہ نے وعدہ کیا وہ آپ میں سے جو مومن ہے. یعنی یہ جو ایمان کا لفظ ہے سب کے لیے استعمال نہیں ہے، بہت واضح ہے. بہرحال اس موضوع پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، اس پہ میں نہیں جاتا. اب کہتے ہیں آپ نے فرار ثابت نہیں کیا. بھائی میں نے دکھایا نا، اور حاکم نیشابوری امام الحدیث فی عصری، اس نے جو کتاب لکھی ہے خود آپ کے اعلام نے کہا، نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھا نہ مسلم نے لکھا. لم یسبق صنف من الکتب ما لم یسبق الیہ، اس سے پہلے اس جیسا پیارا کتاب ابو الحسن دارقطنی اس کا شاگرد ہے، اتنا بڑا اپنے زمانے کا جرح و تعدیل کا امام اور اتنا بڑا محدث. ابو بکر بیہقی اس کا شاگرد وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کے اب وہ کہتا ہے صحیح ہے. اور ذہبی، اب ذہبی بھی شیعہ تھا، اور ذہبی وہ تو کٹر ناصبی ہے، وہ اس سے بھی تصحیح کیا. اب اس کے سامنے تم کیا کہتے ہو؟ پھر اگر تم جرح و تعدیل پہ جاتے ہو نا تو میں نے ثابت کیا جرح و تعدیل کے روح سے تمہارا مذہبی بات ہو. تم حنفی ہو نا، تمہارا امامی ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ابو حنیفہ کو انہوں نے تکفیر کیا واضح طور پر. دجال سے بھی بڑا ان کا فتنہ ہے. تمہارا مذہبی بات ہے، پھر چھوڑ دو. حنفی کیوں کہلاتے؟ اچھا
انہوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا. اگر وہ مومن تھا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سکینہ ابو بکر بھی نازل کر دیتا نا. غار میں زمین ابو بکر پہ صحابہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا بھائی؟ یہ انہوں نے کیوں توضیح نہیں دی. اب میرے کہتا میرے ساتھ اعتراضات ہیں بھائی، ہمارے بھی اعتراضات بھی سنا کرو. آپ سے اتنا ہم نے آپ کو دلائل دیا کہ لفظ صحابی قرآن میں سنت میں کفار کے لیے اور منافق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مسلم کو کافر کا صحابی کہا گیا، کافر کو مومن کا صحابی کہا گیا، اور اس سے لفظ صرف معاشر کے معنوں میں. آپ نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے جتنی جوابیں دی وہ عوام فریبی ہے، تو آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے. میں نے واضح طور پر احادیث سے دکھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی صحابہ کو روز قیامت صحابہ کہہ کے پکاریں گے. اچھا آپ ذرا یہ بتانا کہ وہ صحابی کون ہے جو صحابی روز قیامت جہنم لے کے جائیں گے؟ نبی کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ صحابہ حدیث تو میں نے بہت دکھا دیا. انہم لم يزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتهم. یہ لوگ جب سے وفات ہوئے مرتد ہوئے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کیا. تو ان میں سے 4-5 کا ذرا نام تو بتانا نا علامہ صاحب. وہ کون تھے صحابہ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا؟ پیغمبر غلط کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے جب کہا کہ اصحابی اور کہا تھا آپ ہی میں سے ہیں، صحابہ سے خطاب کر کے آپ میں سے بولو گے. وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون تھے؟ آپ بتا دیں آپ کون ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا بلکہ میرے پاس کتنا ٹائم؟ میرے پاس 5 منٹ. میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ ہمارے پاس دلائل بہت ہے. اچھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر صاحب کو شک ہے. بھائی وہ بھاگ رہے ہیں سے. انہوں نے اس کا کیا جواب، کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ اور بھائی آپ جو کہتے ہو، آپ نے خود اعتراف کیا کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور صحیح حدیث میں آپ کی کتابوں سے اس میں کوئی شیعہ بھی تو نہیں نا، وہ جو میں نے سند دکھا دی ہے صحیح ابن حبان سے اور مصنف عبد الرزاق سے، وہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے. اور کس بات پہ شک ہے؟ الست نبی، کیا آپ پیغمبر نہیں ہے؟ اور پیغمبر کو پھر اس طرح بات کہنا کہ لما نعت الدنیا فی دیننا، اس طرح توہین کرنا اور پیغمبر کے حکم پہ تسلیم نہ ہونا. اس کا تو آپ نے بالکل جواب نہیں دیا بھائی. یہ کیوں کیسا عمر، اگر اللہ عمر سے راضی ہے حدیبیہ میں، مجھے دوبارہ دے رہا، مجھے سنائی نہیں دی، کسی نے نہیں سنا. آپ نے دیا ہوگا، دل میں دیا ہوگا، سنائی کسی کو نہیں دیا. اچھا اگر عمر سے راضی اللہ، فعلم ما فی قلوبہم وانزل سکینۃ علیہم، سکینہ بھی نازل کیا، اس کے دل سے بھی راضی ہے. تو یہ حال کیوں ہے بھائی؟ اللہ پہ امریکہ والوں سے بھی راضی ہے نا. امریکہ میں جتنے لوگوں کو اور ہندوستان میں ہندوؤں کو جو سب کو نبی کی نبوت پہ شک ہے، ان سب سے راضی ہونا چاہیے. اچھا میں ابھی 2-3 منٹ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو مسلمان ثابت کرنے سے بالکل قاصر رہے میرے محترم ناظرین. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، یہ بخاری ہے، کہ میرے وفات کے بعد بھلی کہ ایسے اصحاب لائے کے جائیں گے کہ میں کہوں گا یا رب اصحابی، رب کہے گا یہ جہنم کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو میرے صحابہ کہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہے. اور کہا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، آپ کے مرتے وقت ہی مرتد ہوئے ہیں کس اپنے آقا پر. تو ان کا وجہ ارتداد بھی پتہ چلا، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے، دین میں بدعت داخل کرنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دین میں انہوں نے یہ جو جواب دیا کہ طلاق اب عمر نے اگر چینج کیا تو کیا ہوا، یہ تو اعمال میں سے. اور بھائی آپ بھول گئے ہیں اپنی کتابوں میں بھول گئے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا. یہ صحیح سنن نسائی ہے جلد نمبر 1. دیکھیں وشر الامور محدثاتہ وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بھائی انہوں نے مان لیا ہے کہ عمر صاحب نے طلاق کا حکم چینج کیا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ تو کسی عمل کا ضرر ہی نہیں ہے. اور بھائی ضرر ہے اگر وہ عمل بدعات میں آتا ہے، ضرر ہے، وہ اس عمل کا ضرر نہیں ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا کام کریں کہ اس کے لیے اللہ نے تکفیر کر دیا، اللہ نے خبر دیا کہ آپ جہنمی بن جائیں گے، تو وہ پھر آپ مومن ہی نہیں ہے، پھر آپ پتہ چلے گا کہ آپ ایمان ہی نہیں تھا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جو اللہ پہ افتراء بنتا ہے، بدعت لانا اللہ پہ افتراء ہے، یا چاہے اللہ کی تکذیب کرے یا اللہ کی تکذیب کرے، قرآن کی تکذیب کرے یا اللہ پہ کوئی افتراء کر دے. انه لا يفلح الظالمون. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے اپنے کتابوں میں بڑی پڑھی ہے یہ کتاب ہے صحیح مسلم، کیا آپ دارالفکر ملاحظہ فرمائیے. انا فرطکم علی الحوض. اچھا ولا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور ایسے لوگ لائے جائیں گے وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، پھر ان کو مجھے دور کیا جائے گا. اچھا
میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے صحابہ ہے، انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا، اور کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، لعنت و لعنت اس پر جنہوں نے میرے بعد دین کو چینج کیا۔ اب ان سے سوال یہ کہ صحابی کون تھے؟ اب یہاں آپ نے مان لیا کہ طلاق کا حکم تو چینج کیا حضرت نے، تو وہ صحابی کون تھے جنہوں نے شریعت کو چینج کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ میرے صحابہ ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے۔ بسم اللہ کریں، سوالوں کے جواب ضرور دینا بھیا۔ ٹائمر لگا ہے، ٹائمر لگا دوں؟ اب تیار ہیں؟ یہ شاید میری باتیں نہیں سنیں نا۔ طلاق کے پاس طلاق ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی، کہ انہوں نے طلاق کا حکم چینج کیا۔ یہ ان کو شاید سنائی نہیں دے رہا میری باتیں، ہاں یہ ڈسکنیکٹ ہے، پتہ نہیں کیا۔ آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ علامہ صاحب آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ اور بقیہ علماء کو سمجھا دیں، میں ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے پاس علماء کی کمیٹی ہے، ہیلپ کر رہے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے بھائی، علماء سے کی مدد لے رہے ہیں؟ مولویوں کی کمیٹی ہے بھائی۔ علامہ صاحب اس کو سنائی نہیں دے رہی آپ کو، میری باتیں نہیں سنائی دے رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھی صحیح۔ یہ چلے گئے بھائی میرے خیال۔ ہاں جی علامہ صاحب، اس کو علامہ کیا نام ہے؟ امیر سلفی، امیر سلفی صاحب، امیر سلفی صاحب السلام علیکم، بات کریں علامہ امیر سلفی صاحب، السلام علیکم۔ جی جی بات کریں جناب۔ جی جی بات یہ ہے کہ ان سے شرائط طے ہوئی تھی، عثمان بھائی کیا نام ان کا، تو ہمیں یہ کہا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ 3 منٹ پر ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، 3 منٹ بات کرتے ہیں۔ کس موضوع میں بات کرنی ہے؟ آپ اپنا تعارف تو کرائیں نا، آپ کہتے ہیں مولوی آپ؟ ٹوپی تو آپ نے وہ فٹ بال والا وہ کیا پہنا، وہ کرکٹ والا ٹوپی ہے وہ پہنا ہوا رات کے وقت، وہ آپ کا لنک صحیح نہیں ہے بھائی، آپ کٹ رہے ہیں۔ آ گئے علامہ عباد الرحمان صاحب، علامہ عباد صاحب آ گئے۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میزائل کوئی پھینک دے بھائی، آپ نے جو کیا نا وہ تو ایسے ہی ہے، آپ جو بال پھینکتے ہیں ہم چکا لگا دیتے ہیں اس میں، وہ میزائل پھینک دیں آپ۔ حضرت جی ابھی آ رہا ہے آواز میرا؟ آ رہا ہے، رک کے آ رہا ہے، شروع کریں، آپ دیکھتے ہیں۔ آپ نیٹ آپ کی صحیح نہیں ہے، نیٹ آپ کی رک کے آ رہی ہے بھائی۔ وہ امیر عباد الرحمان صاحب آپ رک گئے، آپ کی فریز ہے، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ سلفی صاحب کو، سلفی السلام علیکم۔ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ مولوی ہیں؟ جی جی کیسے مولوی ہیں؟ ٹوپی کیوں مولوی والی ہے؟ یہ تو ٹوپی والی مولوی تو والی ٹوپی تو نہیں ہے نا؟ نہیں اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ بات کریں انشاءاللہ۔ آپ اپنا تعارف تو کرائیں کہ آپ ہیں کون، لوگ پہچان لینا، ہم بھی پہچانے کا خاص تعارف نہیں۔ کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے؟ یہی آپ کی آواز بہت خراب ہے،
आवाज शिया का कुफर वाज़ेह करते हो, क्या करते हाँ वो भाई आप सऊदी अरब से कुछ पैसे मंगा लो ना, कोई अच्छा नेट खरीद लो अपने लिए शियों का कुफर साबित करने के लिए ऑनलाइन। आपकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना? आवाज ही नहीं आ रही आपको, ठीक है ना भाई? और समझ आ रही है सलफी साहब? और सलफी साहब आपकी आवाज, आपकी पिक्चर बार बार रुक रही है, आवाज भी नहीं आ रही, तो आपसे बात करना नामुमकिन है। तो मैं चाहता हूं दोबारा अल्लामा साहब से देखता हूं कि नेट सही हो गया नहीं हुआ? नहीं, उसका भी सही, इबादुर रहमान का भी नेट खराब है। इबादुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। नेट खराब है ना मेरा? सही हो गया, सही हो गया, सही आ गया। वालेकुम सलाम हजरत, अभी सही है? अभी सही है जी, चलें ठीक है। आपका तकरीबन मैंने सुन लिया था। सही कोई फेंक दे। हमने तो वो जो उसूल काफी शरीफ वाले में जाए था वो फेंक दिया था, आपसे उसका जवाब भी ना हो सका हजरत। उसमें कोई जवाब ही नहीं है। आप अपने तमाम के तमाम मसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हट रहे हो, आप हर मसले से पीछे हट रहे हो हजरत। लेकिन पहले आपके कुछ इश्कालात और इस कारण में हुए, उसका जवाब सुनना हजरत। हजरत आप सहाबी के लिए ईमान चलते लेकिन जाहिरी ईमान मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मान लिया कि सहाबी के लिए ईमान चलते लेकिन जाहिरी नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। एक मिनट मेरा जवाब बहुत ज्यादा है, पहले सुन लो हजरत। आप मान कि सहाबी के लिए ईमान शर्त नहीं लेकिन जाहिरी ईमान, आपने आप जाहिर करना है क्या उनका समझते हैं? ठीक है हजरत, अभी आप जाहिरी ईमान से हजरत मैंने आपको बोला था कुरान करीम सूरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी किसने कहा? अल्लाह ने कहा है। तो अल्लाह ताला को तो बातिन का इल्म है ना। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है हजरत। वो जाहिर और बातिन हमारे एतबार से नहीं, के एतबार से। लिहाजा ये बात आप मान चुके हैं कि सहाबी के लिए ईमान शर्त सोहबत के लिए नहीं माना, नहीं माना। यहाँ पर हमने कर दिया नस्ल कतई से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें, आप अपने टर्म दोबारा सुन लीजिएगा, काटो नहीं, लिल्लाह फिल्लाह। अभी तक आपने बिल्कुल ईमान से दयानत के साथ सारी वीडियो शेयर की है, अभी भी इंशाल्लाह आपसे तवक्को है कि आप दयानतदारी के साथ शेयर करेंगे वो सबको। आप अपना पिछले वाला बात सुनो, आप मान लिया कि सोहबत के लिए ईमान चलते लेकिन जाहिरी ईमान, ठीक है। लेकिन ये हम और आपके एतबार से, मखलूक के एतबार से, अगर अबू बकर को अल्लाह ने फरमाया है कुरान की आयत है हजरत, मेरा और आपकी कलाम नहीं है, कलाम अल्लाह का शुक्र है। एक बात हजरत, एक और बात सुने, आपने आयत इस्तिगलाब को रद्द करने के लिए कौन सी आयत पेश किया? अल्लाह की साबती, आपने इसका जाग आयत है ये पेश कर दिया हजरत। यहाँ पर भी पेश किया हजरत ने ये कहता अल्लाह ताला ने बाज़ मोमिनीन के साथ वादा किया है, बाज़ मोमिनीन के साथ। एक मिनट सुनो, पहले सर नहीं रहा, हालांकि वो इस हाल में तुम में से बाज़ है, ये यानी तुम सभी मारो अल्लाह दीना तदौ मिनकुम की तमाम के तमाम बनी इसराइल जिन्होंने आपके दिन में एहतिजाज किया है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह जानता है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। स्टार्ट हो गया। सुनो, अल्लज़ीना यर्तदू मिनकुम, मेरा दलील है हजरत, ये मेरा दलील है। क्यों तुम जो है ना बाज़ बनी इसराइल ने एहतिजा किया था, लेकिन वो बाज़ बनी इसराइल तमाम बनी इसराइल में कुछ और थे। लिहाजा मुखातबीन तमाम बनी इसराइल, मुखातब कौन है? तमाम बनी इसराइल थे, बाज़ ने एहतिजा किया था। बिल्कुल इसी तरह नूर की आयत है कि मुखातब तमाम मुमिनीन है, मुखातब तमाम मुमिनीन मुखातब है, लेकिन उन मुमिनीन में से बाज़ ने ईमान लाया, बाज़ नहीं ईमान लाया। नहीं हजरत, आप मुखातबीन में से बाज़ ईमान लाया, बनी इसराइल में से बाज़ ने एहतिजा किया। एक मिनट, इसका ये माना होगा, फिर इसका ये माना होगा कि तुम में से बाज़ बनी इसराइल है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में से बाज़ बनी इसराइल के बाज़ में आयत है, आपका इस्तेदलाल ये हो जाएगा। अब इंशाल्लाह एक मामूली सा चीज को समझ सकता है हजरत, आप थोड़ा सोच ले और आपके इंशाल्लाह अपने तालिब इल्म आपको बता देगा हजरत। ये जो है ना, फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम इसराइल का बाज़ नहीं थे, जिस तरह कि आप कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दलील है, ये सब मुखातबीन बनी इसराइल है, बाज़ ने एहतिजा किया। इस तरह सब मुखातबीन मुमिनीन है, बाज़ के साथ अल्लाह ने वादा किया कि सब मुखातब और सबको तो नहीं बोला मुखातब। और भाई सब मुखातबीन को तो नहीं बोला मोमिन है, सिर्फ जिनसे वादा किया वो मोमिन है, जिनसे वादा किया वो मोमिन है।
وہ بات سب ایک منٹ حضرت یہ جو آیت الذین آتوا منکم فی السبت یہاں پر یہ لکھا ہے کہ سارے کے سارے آپ کے پاس اب اس کو جانے دیں اگلے ہفتے آپ کی جب نیٹ صحیح ہوگا بات کریں گے نا. ابھی آپ سمجھ نہیں آ رہی پوری آپ کی بات. دیکھو پوری الذین آتوا منکم فی السبت جو آیت ہے پوری نہیں سمجھ. اب جانے اگلے ہفتے.